آج انشاءاللہ العزیز سورہ احزاب کے آخری دو رکوع، اس کے بعد سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین اور سورہ صافات کی انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی۔ گزشتہ کل ہم نے سورہ احزاب کے ابتدائی مضامین کی تلاوت کی تھی۔ اس میں جو بنیادی احکام ذکر کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو حکم ذکر ہوا ہے وہ منہ بولے بیٹے کے حوالے سے ذکر ہوا ہے کہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں جنہیں اپنی ایڈاپشن میں لیا جاتا ہے، اپنی پرورش میں لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ تم ہرگز اس کے اصل باپ نہیں ہو، اسے ہمیشہ اس کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے۔ منہ بولے بیٹے کو عرب کے معاشرے میں سگے بیٹے جیسے حقوق دیے جاتے تھے اور درجہ دیا جاتا تھا، اسی وجہ سے کئی مقام پر سگے بیٹوں کے حقوق ان منہ بولے بیٹوں کی وجہ سے سلب بھی ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو یہاں یہ ضابطہ ذکر کیا گیا کہ سگا سگا ہے اور منہ بولا بیٹا ہے، اور اپنا نام اس کے نام کے ساتھ مت جوڑو، اس کو اصل باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد فرمایا اور انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اتنا شہرہ ہو گیا کہ آپ زید بن محمد کہلائے جانے لگے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہ زید بن حارثہ معروف اور مشہور ہو گئے۔ امہات المؤمنین کے حوالے سے کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے بنیادی حکم جو یہاں ذکر ہوا ہے وہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت پر حق ہے اسے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نبی اکرم النبی، اس سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ وہ مؤمنین کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں، ان کے قریب ہیں، ان کے حقدار ہیں۔ اس پر بہت تفصیل کی گئی ہے، حضور کتنا اپنے امتی کے قریب ہیں، تو فرمایا کہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہمارے ایک دوست اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے ایک مثال دیا کرتے ہیں، اور وہ مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جو جان سے زیادہ قریب اور جان سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اور پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ دل یوں نہیں لگتا کہ جب ہم اپنی کسی اولاد کو پڑھنے کے لیے کسی باہر ملک بھیجتے ہیں تو ماں اور باپ صبح و شام اسکائپ پر یا واٹس ایپ پر کال کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا کب آؤ گے، تمہارے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا۔ تو ان کا یہ کہنا اس بات پر دلیل ہوتا ہے کہ وہ اولاد ان کے لیے جان سے زیادہ عزیز اور پیاری ہوتی ہے۔ تو جس کے بغیر دل نہ لگتا ہو وہ جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حضور ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے، ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو ہم نے خود کرنا ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے ہم سے قریب ہے، عزیز ہے، اپنی جان سے زیادہ ہمیں محبوب ہے یا نہیں۔ دو چیزوں کے انتخاب میں ایک طرف حضور کی ذات ہو، دوسری طرف کوئی اور شے، تو کیا ہم حضور کی ذات اور حضور کے حکم کو انتخاب کرنے میں بغیر پس و پیش کے آگے بڑھیں گے یا کوئی تردد لے کر آئیں گے؟ تو یہ ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے یعنی جو ٹرک چل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مزداز کے پیچھے آپ کو ایک جو ہے جملہ لکھے ہوئے نظر آتا ہے، صنم بے وفا، کہ جس کو عزیز بنایا وہ بے وفا نکلا، اور وہ اس کا شکوہ اور احتجاج کرتے ہوئے پوری دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ صنم بے وفا۔ تو ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ افسوس کہ تو نے محبوب بھی وہ بنایا کہ جو تجھ سے بے وفائی کر گیا۔
اس کریم لجپال مصطفیٰ سے ذرا وفا لگا کے دیکھ، وہ ایسا محبوب ہے جو تجھے دنیا میں بھی نہیں چھوڑے گا، تجھے آخرت کے دن بھی نہیں چھوڑے گا۔ تم بھلے دنیا میں احتجاج کرتے پھرو کہ تمہارا جو صنم ہے وہ بے وفا ہے، لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ جس مصطفیٰ سے ہم نے پیار کیا ہے، روح زمین پر اس سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، زیادہ عزیز ہیں۔ رب نے اپنے حوالے سے فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور یہاں حضور کے لیے فرمایا کہ میرا رسول تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاہ رگ ہوتی ہے کہ وہ کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا، یعنی وہ زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ رب اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اتنا رب قریب ہو اور پھر اس کے بعد اگر بندہ اس کی قربت کو محسوس نہ کر سکے تو بھئی یقیناً اس بندے کی خامی ہے۔ جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے ملحدین کی جانب سے کہ اگر رب ایگزسٹ کرتا ہے، رب کا اگر وجود ہے تو وہ پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ہر وجود کی چیز جو وجود رکھتی ہے وہ نظر بھی آتی ہے، یہ ان کی اپنی لاجک کہ اگر رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو فرمایا کہ رب نظر اس لیے نہیں آتا کہ وہ ہمارے اتنا قریب ہے کہ وہ نظر آنے سے مبرہ ہو گیا۔ یہ ہاتھ ہے میرے سامنے، ہتھیلی ہے، میں اس کی جانب دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے، میں نے ہاتھ کو قریب کیا اب بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر میں اس کو اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھ پر رکھ لوں تو اب اس ہتھیلی کو میں دیکھ نہیں پا رہا۔ یہ ہاتھ جتنا قریب آ گیا اتنا یہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ رب تو دلوں میں بستا ہے، وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا رب کے رب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اس کے رب ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، اور وہ اتنا قریب ہے کہ وہ جانتا سب کچھ ہے، لیکن اپنے وجود کو ہماری ذوات سے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل کر رکھا ہے۔ لیکن جس دن وہ دیدار کروائے گا تو فرمایا کہ وہ دیدار ایسا ہوگا کہ شہید بھی جنت میں بے چین ہوگا۔ مولا وہ لمحہ کہ جب تیری راہ میں جان دے رہا تھا، تو نے اپنا دیدار کروایا تھا، وہ اب یہاں میسر نہیں آتا، مجھے دوبارہ بھیج، تیری راہ میں مرنا چاہتا ہوں اور تیرا وہی دیدار دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو صائم ہے، روزے دار ہے، فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت دو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی اس وقت عطا کرتا ہے کہ جب وہ دن بھر کا تھکا ہارا پیاس سے مارا دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے خوشبودار مشروب اور ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے، اور اس پانی کو اٹھا کر جب وہ حلق کے ذریعے سے معدے میں اتارتا ہے اور اس کو جو سکون ملتا ہے، اس کی زبان نہ بھی کہہ رہی ہو تو اس کے جسم کا رواں رواں کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، کہ ایک وقت اسے افطار کے وقت خوشی میسر آتی ہے، اور فرمایا روزے دار کو دوسری خوشی جو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، فرمایا قیامت کے دن اسے جب اپنا دیدار عطا کرے گا، اس دیدار جیسی خوشی بھی روزے دار کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہوگی۔ تو یہ صائم اور روزے دار کی شان اور فضیلت کو ذکر فرمایا گیا، اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ یہ جو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب تمہارا رسول ہے نا، اس کے حبالہ عقد میں جو خواتین آ گئی ہیں، جس نے ان خواتین کو اپنے حرم کا اعزاز بنایا ہے، اب یہ خواتین معمولی نہیں رہیں، صاحبان ایمان، جس رسول کو تم نے جان سے زیادہ عزیز جانا ہے، اس کے حبالہ عقد میں آنے والی یہ خواتین اب قیامت تک کے لیے تمہاری مائیں ہیں، اور ان کو ماں ڈکلیئر کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، اور قرآن کی نص نے فرمایا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو یہ حکم نازل ہوا تو اسی کے تحت پھر یہ قائم ہوا کہ جس خاتون سے حضور نے نکاح فرما لیا، پھر حضور کے بعد اس خاتون سے روح زمین پر کسی کو بھی نکاح کی اجازت نہیں۔ کسی نے حضور کے نکاح کے بعد اس خاتون سے کسی اور نے نکاح نہیں کیا۔ حضور کے پاس آنے سے پہلے کسی کے نکاح میں تھیں وہ تھیں، لیکن حضور کے پاس آ گئیں، اس کے بعد اب پھر اس شان کے حامل کوئی فرد نہیں، وہ حضور ہی کی زوجہ ہیں، اور پھر ساری امت کی وہ مائیں کہلائی ہیں۔ پھر خاص طور پر اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت نے انہیں ناپاکی سے، پلیدی سے اور رجس سے اللہ رب العزت نے اہل بیت کو دور فرما دیا ہے، اور وہ طیب ہیں، طاہر ہیں، مطہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں۔ تو اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار
ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا چین اور ہمارے دل کا قرار ہیں۔ حضور کی شان ختم نبوت کو بھی بیان کیا گیا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ زمین آسمان ہو سکتا ہے، آسمان زمین ہو سکتا ہے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس قدر اٹل اور پکی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جو اوپر ہے نا یہ زمین ہے، تمہارے پاؤں کے نیچے جو ہے نا وہ آسمان ہے، اس پر دلیل مانگی جا سکتی ہے، اس پر مانگی جا سکتی ہے دلیل کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہو جائے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہو، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے امام الاعظم سراج الامہ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امتی کسی ایسے مدعی شخص سے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سے اس دعوے پر دلیل مانگے وہ کافر ہو جائے گا۔ کہ دلیل کا مانگنا اس بات پر مصر ہے اور اس بات کا مظہر ہے کہ اسے شک ہے کہ شاید آ بھی سکتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد آگے کچھ پردے کے احکام ذکر کیے گئے ہیں، اور مسلمان خواتین کو پردے کے احکام ذکر کیے گئے۔ پہلے امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور پھر عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو۔ فرمایا حجاب عورت کی عزت و عصمت کا محافظ اور اس عورت کی عزت و تکریم کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فقہاء نے یہ پردہ آزاد عورت کی نشانی قرار دیا ہے۔ یہ آزاد عورت کا پردہ ہے، پردہ آزاد عورت کرتی ہے۔ اب اگر ہماری مسلمان خواتین اگر اس پردے کو اگر کہیں کہ یہ غلامی ہے، تو پھر ان کا دل، ان کا ذہن اور ان کی فکر ضرور غلام ہے، لیکن یہ پردہ ان کی عزت، ان کی عفت اور ان کی طہارت کا ضامن ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ آیت درود بھی کل کے بالکل آخر میں ہم نے تلاوت کی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مسکرا رہا تھا، حضور کے چہرے پر بشاشت تھی، رونق تھی۔ تو صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ چہرہ انور ویسے ہی 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے، آج تو اس کی چاندنی جو ہے وہ نور ہو چکی ہے، کیا کوئی خاص وحی نازل ہوئی ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ اے محمد، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، رب ذوالجلال اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، رب اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، رب ذوالجلال اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے کو کہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو کہ ہاں محمد اپنے رب سے اس بات پر خوش ہے۔ درود ایک دفعہ پڑھا جائے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجات کی بلندی ہوتی ہیں۔ تو پھر تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے، جب موقع ملے حضور پر کثرت کے ساتھ سلام بھیجنا چاہیے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اگلی سورت سورہ سبا ہے، اور اس میں اہل سبا کا ایک دفعہ پھر تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس سورت کو سورہ سبا کہا گیا ہے۔ الحم سے کتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں عبداللہ؟ 5 سورتیں شروع ہوتی ہیں۔ اب جاگ کر رہیے گا، آخری صورتیں اب چل رہی ہیں، تو اب پچھلے سارے سبق دہرائے جائیں گے۔ 5 صورتیں ہیں قرآن کی کہ جو الحم سے شروع ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ انعام، اس کے بعد سورہ کہف، اور پھر 2 سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ 5 ہو گئیں۔ پہلے پارے میں، 7ویں میں، 15ویں میں اور 2 22ویں میں۔ کل یہ سبق یاد ہوگا۔ سورہ سبا ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت 34ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔
اہل سبا پر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں نازل فرمائی تھیں ان کا یہاں تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے کہ ان کے پاس رزق کی فراوانی ہے، صحت افزا آب و ہوا تھی، زرخیز زمین تھی، پھلدار باغات جیسی نعمتیں تھیں، طویل مسافت تک 2 رویا باغات ہی باغات تھے، نہ ان کو گرمی ستاتی تھی نہ ان کو دھوپ ستاتی تھی اور نہ ہی بھوک ان کو پریشان کرتی تھی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے انہوں نے ڈیم بنا رکھا تھا جس کو سد معارب کا نام دیا گیا۔ تو یہ ڈیم کا جو کانسیپٹ ہے اہل سبا سے آیا اور اس کے بعد یہ پھر پوری دنیا میں رائج رہا۔ یہ پوری تفصیل ذکر کی گئی اور فرمایا کہ وہ لوگ ان لوگوں نے نافرمانی کی تو جس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے ان کا گرفت فرمائی اور عذاب میں وہ مبتلا ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، حد اعجاز تک پہنچی ہوئی ان کی خوبصورت آواز تھی، کلام اللہ میں وہ تلاوت کرتے ہیں تو پھر ان کی تلاوت پر ہر ایک ہمیں مسحور ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ایک اور معجزہ ان کو دیا گیا، ان کے ہاتھ میں لوہا آ کر نرم ہو جاتا تھا اور آپ جیسا چاہتے تھے اپنے ہاتھ سے اس کو ڈھال لیا کرتے تھے، لوہے کو وہ ٹھوکر مارنے کی ان کو حاجت نہیں ہوتی تھی۔ اور فرمایا کہ روئے زمین کی پہلی اسٹیل مل کے مالک داؤد علیہ السلام تھے، وہ زرہیں بنایا کرتے تھے اور اسی کی خرید و فروخت کے ذریعے سے ان کا ذریعہ معاش تھا۔ فرمایا کہ یہ اسٹیل کے ذریعے سے جو چیزوں کو بنانے کی صنعت کی ابتدا ہوئی وہ جناب داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، ایک ہی وقت میں یہ دونوں نبی اور رسول رہے۔ داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ اب ان کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے حکم دیا اپنے شہزادے اور بیٹے جناب سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں تو میری خواہش یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی جو تعمیر ہے وہ آپ کے ذریعے سے مکمل ہو اور پوری ہو۔ تو آپ کے وصال کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے اس بیت المقدس کی تعمیر کو آگے جاری و ساری رکھا۔ ہیکل سلیمانی کا یہ لفظ اپنے ذہن میں رکھیے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبارک نام اور آپ کی ذات یہ خود ہی آپس میں انٹر لنک ہو جاتے ہیں۔ جنات سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں اور اپنے عصا مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ان کی نگرانی فرما رہے ہیں اور آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ مولا میرا اگر آخری وقت آئے تو اس آخری وقت کو ان جنات سے مخفی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ چل جائے کہ سلیمان دنیا سے چلے گئے تو یہ میرے والد کی یہ جو خواہش ہے یہ کہیں پائے تکمیل کو پہنچنے سے پہلے ختم نہ ہو جائے، جنات تو بھاگ جائیں گے، یہ تو میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ تو آپ ان کی نگرانی فرما رہے ہیں اور وہ جنات لگے ہوئے تعمیر ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، آپ کا جسم مبارک اسی طرح سے عصا کے ساتھ کھڑا ہے۔ دیمک نے آ کر اس لکڑی کو کھایا ہے جس سے وہ لکڑی ٹوٹی اور جناب سلیمان علیہ السلام زمین پر جب تشریف لے کر آئے تب جا کر جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے اور پھر وہ آپس میں افسوس کرنے لگے۔ سالوں پر محیط ہے اور پھر جو ہے اس پر عالم یہ کہ اب آپس میں افسوس کرنے لگے کہ کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو جناب یہ جو اتنی محنت ہمیں کرنی پڑی ہے یہ ہمیں نہ کرنی پڑتی، لیکن وہ تعمیر اس وقت ہو چکی ہے۔ یہاں سے ہمارے علماء نے استدلال کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی سالوں تک آپ کا جسم کھڑا ہے لیکن کسی اعتبار سے بھی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو انبیاء کے جسم کو اللہ رب العزت نے وہ حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ عام بشر جیسا نہیں ہوتا۔ جب ایک عام نبی کی ہم بات کریں کہ ایک بشر جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر امام الانبیاء جان کائنات مقصود کائنات مصطفیٰ جان رحمت تو امام الانبیاء ہیں، وہ کیسے کسی عام بشر کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ان کی زندگی اور ان کی حیات کو اللہ رب العزت اپنی شان مرتبے کے مطابق بڑھاتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے یہاں اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے اور یہاں جو بات ذکر کی گئی وہ فرمایا کہ یہ جو اہل سبا اس آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے، فرمایا کہ یہ جو ہم نے ان کو ثروت اور غنا عطا کر رکھا تھا، مال کی فراوانی دے رکھی تھی، اس پر جو ان کا فخر تھا، جو غرور تھا، فرمایا کہ وہ ان کے اس آزمائش کا ذریعہ اور سبب بنا۔ مال پر رب ذوالجلال پسند نہیں فرماتا ہے کہ کوئی شخص فخر کرے یا غرور کرے۔ اگلی سورت جو ہے وہ سورہ فاطر ہے اور اس کا آغاز بھی الحمد سے ہوتا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ اس میں اللہ نے اپنی تخلیق کے چند مظاہر کو ذکر فرمایا ہے اور پھر یہاں ایک بڑی خوبصورت آیت بیان ہوئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔
فرمایا کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے تو وہی لوگ ہیں کہ جو علم والے ہیں، جو علماء ہیں، جن کے پاس اللہ نے علم کی دولت رکھی ہے، وہ رب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ ہمارے صلحاء اور صوفیاء نے فرمایا کہ جاہل کے مقابلے میں اہل علم جہنم کے زیادہ قریب ہے۔ جاہل کے مقابلے میں اہل علم جہنم کے جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، اور اس کی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب جاہل کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی بے خبری کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن اہل علم جب گناہ کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کر کرتا ہے، اور رب کو وہ عمل بہت پسند ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہو کہ یہ چیز مجھے ناراض کرے گی، تم پھر بھی کرو۔ تمہیں پتہ بھی ہو کہ تمہارا نماز چھوڑنا رب کو ناپسندیدہ ہے، تم پھر بھی نماز چھوڑ دو۔ تمہیں پتہ بھی ہو کہ سود کھا کر تم اپنے رب اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، تم پھر بھی سود کو اختیار کرو، تو فرمایا کہ پھر وہ اہل علم جو ہے وہ جہنم کے زیادہ قریب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رستے سے گزرے تو بارش ہوئی تھی اور نیچے جو ہے وہ کیچڑ تھا، تو ایک بچہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو آپ نے اسے نصیحت کی، اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا سنبھل کر چلو، کہیں پھسل نہ جاؤ۔ اس نے جب کان میں کوئی بات کہی تو آپ رونے لگے۔ ساتھ چلنے والے افراد نے دریافت کیا کہ حضرت بچے کی بات سے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے اسے کہا کہ سنبھل کر چلو، پھسل جاؤ گے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ سنبھل کر چلنے کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے، میں اگر پھسلا تو صرف میں گروں گا، لیکن اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ تو علماء کی ذمہ داری، اہل علم کی ذمہ داری، تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں تب بھی لوگوں کی باتیں سنیں، نہ پوری کریں تب بھی لوگوں کی باتیں سنیں۔ ہم مدرسے میں بیٹھ کر درب یضرب دربن فہو ضارب کی گردانیں پڑھائیں، تیمم، وضو اور غسل کے مسائل بتائیں، تو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور یہ حضرت صاحب ابھی تک مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو الف با تا سا پڑھا رہے ہیں۔ بھائی ہم نے تو چاند پر جانے کا دعویٰ کیا ہی نہیں، ہم نے تو دعویٰ یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو حافظ بنائیں گے، آپ ہمیں بچہ دیں، ہم قرآن اس کے سینے میں محفوظ کر کے ہم آپ کو دیں گے۔ بتائیے ہر سال دستار ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر سال 10 11 12 15 20 بچے آپ کو حافظ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، ہم نے جو ذمہ داری لی تھی وہ تو پوری ہو رہی ہے۔ علماء بھی نکل رہے ہیں، مدارس سے دین کا علم بھی پھیل رہا ہے۔ ہم نے تو چاند پر جانے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، دعویٰ تو آپ کا تھا کہ ہم سائنس کے طالب علم ہیں، ہم چاندوں پر کمندے ڈالیں گے۔ ہم نے تو جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پورا کیا ہے، تم نے چاند پر کمندے ڈالنے کا دعویٰ کیا تھا، بتاؤ تم ابھی تک چاند پر کیوں نہیں پہنچے ہو؟ تو مجرم تو تم ہو قوم کے، ہم تو نہیں ہیں۔ ہم تو لوگوں کے پیسوں پر ان سے مانگ مانگ کر ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور پڑھا کر پھر بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے پڑھایا ہے۔ تم تو گورنمنٹ کی گرانٹیں کھا کھا کر تم ایک بھی سائنسدان نہ پیدا کر سکے، اور تم آج بھی دوسروں کے محتاج نظر آتے ہو۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا مولوی کسی کا محتاج نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا کسی کا محتاج نہیں۔ خدا کی قسم آپ 1 روپیہ بھی دینا چھوڑ دیں، رب کا وعدہ ہے، رب کے دین پر جو لگ جاتا ہے اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری رب اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ ہمیں کوئی گورنمنٹ کی گرانٹ نہیں ہے، ہمیں کہیں سے کوئی ڈونیشن اور چیریٹی نہیں ملتی۔ ہم آپ سے چندہ مانگے تو کہیں گے مولوی صاحب کو چندہ مانگنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، اور اگر جناب دسترخوان لگانا ہو افطار کے لیے اور شتر مرغ کھلانے ہو تو چیریٹی اور ڈونیشن کے نام پر لوگوں کے سامنے ہیرو بنا کر لوگوں کو پیش کیا جائے۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ یہ آخر اتنا جو ہے وہ ایک کانفلکٹ کیوں ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ دین ہمارے سینوں میں اب تک بسا ہی نہیں، ہم نے دین کو جانا ہی نہیں اور دین سے پیار ہی نہیں کیا۔ دین پر بات کرنے والا اگر دین کے حاملین پر بات کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ براہ راست دین پر بات نہیں کر سکتا، اس لیے آسان ہدف صاحبان مسند اور صاحبان ممبر ملتے ہیں، کہتے پھرو ان کو کچھ، یہ کل بھی سنتے تھے آج بھی سنتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے نہ کل پیچھے ہٹے تھے نہ آج پیچھے ہٹیں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری نسلیں بھی دین کی خدمت پر معمور رہیں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کے ذریعے سے جو ان کو علم حاصل ہوتا ہے اس سے ان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اگلی سورت سورہ یاسین ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک نامی اس میں گرامی ہے، یاسین کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا ہے۔ 3 انبیاء کو شہید کرنے کا واقعہ ہے، حبیب نجار کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے آ کر اپنی بستی والوں کو سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے، اور اسی حبیب نجار کو معاذ اللہ
انہوں نے شہید کر دیا. اور اس شخص کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیب شخص تھا کہ جو دنیا میں بھی قوم کا خیر خواہ رہا اور دنیا سے جانے کے بعد بھی قوم کا خیر خواہ رہا، کہ وہاں جا کر بھی کہتا تھا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا تو وہ یہ جرم نہ کرتی. اور پھر آگے آخری جو آیات ہیں ان میں ذکر فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. یہ تمہیں اپنا آپ بوڑھا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا؟ تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم آگے کے سفر پر ہو؟ تمہارا دہلیز بڑھاپے کی جانب جانا ہی رب کی تخلیق اور رب کی بارگاہ میں حاضری کی سب سے بڑی نشانی ہے. افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ عقل رکھنے کے باوجود اب آپ دیکھیے کہ عمر فاروق نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا کہ وہ ڈراتا تھا، عمر اللہ کا خوف رکھ، اس کو تو نے جواب دینا ہے. آپ کی مبارک داڑھی میں سفید بال آ گئے تو آپ نے اس کی چھٹی کر دی. تو اس نے کہا حضرت مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، روزانہ تو یاد دلاتا ہوں کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. فرمایا نہیں، مجھے ایک اور قاصد مل گیا ہے، یہ سفید بال مجھے بتاتے ہیں روزانہ کہ اب تیری ڈھلان ہے، اب تجھے رب کی بارگاہ میں بہت جلد پہنچ جانا ہے. اس لیے خوف خدا اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو تصور ہے اسے صبح و شام اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہیے. سورہ صافات، اگلی سورہ صافات ہے. صف باندھنے والوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، صف باندھنے والوں کی. اس میں 3 قسم کے اقوال مفسرین کے ملتے ہیں کہ صافات صفہ سے مراد کیا ہے. پہلا فرمایا کہ صافات صفہ سے مراد وہ مجاہدین کی صفیں ہیں کہ جو مجاہدین اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں اور اب میدان جنگ سجنا ہے. دوسرا مفسرین نے فرمایا کہ اس صافات صفہ سے مراد فرشتے ہیں جو قطار در قطار کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور تیسرا مفسرین نے فرمایا کہ والصافات صفہ سے مراد با جماعت نماز میں آنے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جو قطار میں کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتے ہیں. رب ذوالجلال ان کے قطار میں کھڑے ہونے کی قسم ارشاد فرماتا. تو صف کی اہمیت ہے، صف کی اہمیت ہے. اسی لیے پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ صفوں کو درست کریں، خلا ہے تو دور کریں. عمر فاروق تو نیزہ لے کر اپنے مزاج کے مطابق چکر لگاتے تھے، ہاتھ پیچھے باندھا ہوتا تھا اور ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا. کوئی ہل کر دکھائے، کندھے سے کندھا ہٹا بغیر کھڑا ہو کے دکھائے، بیچ میں کوئی گیپ دے کر دکھائے، سب کو سیدھا کرتے تھے. پھر امامت کے مصلے پر حاضر ہوتے تھے. معلوم تھا، انہیں جانتے تھے کہ صف کی حیثیت کیا ہے. اس لیے آخر کی جو صفیں ہوتی ہیں، میں خاص طور پر جو ہمارے بزرگ اور نوجوان باہر بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو 8 والے بھائی حضرات روانہ ہو جاتے ہیں تو جنہیں نہ جانے کس نے رخصت دی ہے وہ اپنے آپ رخصت پر روانہ ہو جاتے ہیں 8 کے بعد، ان کی مرضی. لیکن آپ کو جب آگے جگہ ملتی ہے تو اگلی صفوں کو مکمل کیا کریں. اور اسی طرح سے خواتین میں بھی مجھے مستقل اطلاع ملتی رہتی ہے کہ درمیان میں خواتین کے گیپ کافی زیادہ ہوتا ہے. گیپ کو قائم کر کے کھڑا ہوا کریں اور صف کو مکمل کر کے رکھا کریں. پہلی صف مکمل کریں، پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری کی جانب جائیں. ساری تفصیل یہاں ذکر ہوئی. آگے انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم نے جو حضرت اسماعیل علیہ نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح فرمایا اس کی تفصیل ہے. انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے.